لیکن روحانی طور پہ تو سرکار گوہر صحیح ہر کام کر رہا ہے، لوگوں سے مل بھی رہا ہے، لوگوں کا دیدار بھی دے رہا، لوگوں سے بات چیت بھی کر رہا، لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہو رہا، اور ان لوگوں کے بیچ میں اینو سال گوہر کو بیٹھا بھی دیا ہے۔ تو سرکار گوہر صحیح کبھی بھی نہیں کہا بھائی کہ ہم امام مہدی ہیں، لیکن جس کا تعلق سرکار گوہر صحیح سے جڑ گیا وہ لوگ پہچان لیے، جس کو سرکار گوہر صحیح سے فیض ملا وہ لوگ پہچانا کہ یہ اتنا پاورفل، اور جو چیز 12 سال کے محنت کرنے کے بعد بھی مشکل سے ملتا تھا وہ پتہ نہیں ہم لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ گار کو دے رہا اتنا آسانی سے، تو کوئی تو یہ خاص ہستی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کو اشارہ یہ بھی ملا کہ چاند پر بھی سرکار گوہر صحیح کا تصویر ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق کا جو حدیث مبارک ہے اور قول مبارک ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر چمکے گا، اس کے مطابق سے تو اگر جو چہرہ کو ملایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، جو چاند پہ چہرہ آیا ہے اور تصویر ہے تو سرکار گوہر صحیح کا ہے۔ تو یار کچھ تو دوست اندازہ اپنے آپ کو بھی لگانا چاہیے کہ آخر ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس حجر اسود میں بھی جو پتھر ہے، جو حجر اسود ہے خانہ کعبہ میں، اس کے اوپر بھی کچھ چہرہ تصویر ظاہر ہوا ہے، جو کہ وہاں کا حکومت اس کو چھپانے کا بھی بہت کوشش کیا ہے۔ اگر جو میں چاہوں گا تو اس ویڈیو میں بھی میں لگا دوں گا، وہ مطلب 15-20 سیکنڈ کا وہ ویڈیو ہے میرے پاس آج بھی۔ تو یہ سب حالات ہو رہا ہے دوست۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ زمانہ 14 صدی سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 14 صدی کے بعد اتنا وقت گزرنے کے بعد نہ کوئی ولی اب کوئی بیٹھا رہا صحیح سے، نہ کوئی نبی آیا ہے، تو انسان کا کیا حالت ہوا ہوگا سوچ لو آپ۔ سب بکھر گئے ہیں جدھر تدھر۔ قرآن کو پتہ نہیں لوگ باگ کیسے پڑھنے لگے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے۔ تو اس بات کو اندازہ لگائیے کہ امام مہدی کو آنا بہت ضروری اب اس وقت پڑ گیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ قرب قیامت آخری دور میں جی رہے ہیں۔ تو دوست ہم لوگ جو ہے کہ امام مہدی جو ہے مانتے ہیں اس لیے کہ سرکار گوہر صحیح نے ہم لوگ کا بہت طرح کا جو کچھ نشانی دکھایا ہے، اور دنیا میں بھی دکھایا ہے اور اس جسم کے اندر بھی دکھایا ہے، اور ہم لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ گوہر صحیح جو ہے وہ امام مہدی ہے، اس لیے کہ جس کو کچھ مل جائے گا کسی سے تو وہ تو اس کو مانے گا ہی بھائی، اس لیے کہ اس کا جو ہے کہ طاقت اور اس کا مرتبہ تو اسے پتہ لگ ہی جاتا ہے جس سے کچھ کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوست پہلے آپ اسے بڑھیا سے جانچ پہچان لے، اس کے بعد جو ہے کہ جب اس معاملے میں آپ قدم آگے بڑھائیں تو پھر آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے، پھر پیچھے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب پیچھے آؤ گے تو پھر اس کا انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہو دوست۔ اس لیے کہ روحانی ایک ایسا راستہ ہے، جب اس میں ایک بار قدم آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں پیچھے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ برباد یوں ہو جاتا ہے کہ جب ایمان آپ کو ایک بار مل گیا جس سے، اور آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو گئے، تو پھر دوبارہ آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی کا بھی دامن پکڑے تو سوچ سمجھ کر، بغیر نبی بغیر ولی کے ہدایت نہیں ملتا ہے۔ اس بات کو آپ غور کرو، اس لیے کہ آپ کو روحانی راستے پہ چلانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، آپ کو دیکھ بھال کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں قدم قدم پہ شیطان آپ کو پیچھا کرے گا، تو کوئی تو ہو جو آپ کو حفاظت کرنے والا ہو۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔